جتنا یہ چینج چاہیے اور جتنا ڈیلے کریں گے ایک دن تو آخر عثمان صاحب کو ختم کرنا ہی پڑے گا اور یہ آج نہیں تو کل ہو جائے گا انشاءاللہ. جہاں عمران خان اتنے دن اتنے مہینے صبر سے انہوں نے بڑے تحمل سے بڑی اپنے کیا کہتے ہیں ہائی مرائل کے ساتھ انہوں نے اپنا وقت جیل میں آرام سے بیٹھے ہیں. نہ وہ کچھ جلدی میں نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نکالو, کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے. تو ہم جلدی میں سارے وہ کہہ رہے ہیں جتنی دیر بٹھانا بٹھا لو اور باہر کا ظلم نہیں قبول کروں گا. اس سے بہتر ہے جیل کے انصاف. کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ہارڈ لائنز جو ہیں وہ چھوڑ دیں, اگر کچھ بات چیت ہو, باہر آ کر کوئی رکاوٹ نہ بنے تو شاید ریلیز کر دیا جائے. میری بات سنیں, عمران خان نے آج تک سوائے فیئر اینڈ فری الیکشن کے کچھ بھی نہیں مانگا. اگر آپ کو کوئی بات پتہ ہے, آپ کو کوئی بات پتہ ہے جو انہوں نے کہا ہو تو آپ بلکہ ہمیں بتا دیں, ہمیں تو نہیں پتا. الیکشن تو ہو گیا, اب کیا ان کی ڈیمانڈ ہے؟ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں تھے. آپ نے جو ساری سیٹیں چوری کر لی, ساری دنیا کو پتہ ہے. پلیز اب ایک 8 مئی کا 8 فروری کا الیکشن تھا اور ایک 9 فروری کا الیکشن. تو 9 فروری کے الیکشن کے لیے عمران خان آلریڈی کہہ چکے ہیں. کیا پورے پاکستان کو پتہ ہے, اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ 16 سیٹوں والی ایک جماعت اوپر آ کے پاکستان کے اوپر مسلط کر دو. لوگ تیار نہیں ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے. اب بات عمران خان کا ووٹ چوری نہیں ہوا, لوگوں کا ووٹ چوری ہوا. میں آپ نے بات کی تھی جیل کے باہر عمران خان نے کہا ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے. عمران خان نے کہا ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے اور یہ بھی کہا ہے کہ کرپشن کرنے والوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. تو پھر مفاہمت کس کے ساتھ اور کن ٹرمز پہ ہوگی؟ عمران خان نے کلیئر کیا ایک بات, وہ علی محمد کی کوئی بات کے اوپر کوئی کنٹروورسی بنی تھی, اس کو انہوں نے کلیئرفائی کیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا, میں ایگزیکٹ جو الفاظ ہیں وہ سوچ رہی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا, جنہوں نے کرپشن کیا اور جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے, اگر ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نیلسن منڈیلا کی کیسے آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ پھر آپ جیل کے دروازے کھول دیں اور سب کو باہر نکال دیں. اور انہوں نے کہا ایک معاشرے کے اندر کیا آپ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ چوری کریں ان کے ساتھ مفاہمت آپ کریں گے تو لوگوں نے جو ووٹ کس لیے دیے انہوں نے اس چیز کے خلاف دیے. ایک معاشرے میں اگر آپ نے بہتری لے کر آنی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو نظریاتی جو ڈفرینسز ہیں اس کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے, لیکن جہاں پہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور جہاں پہ کرپشن ہے اس کے اندر بالکل بھی کوئی مفاہمت نہیں ہے. یہ ان کا پیغام آج تھا. تو جب تک مینڈیٹ جو ہے چوری شدہ واپس نہیں کیا جاتا عمران خان صاحب کے متعلق, کیا مذاکرات یا بات پھر بھی آگے بڑھ سکتی ہے یا مینڈیٹ واپس کرنا پہلی شرط ہے؟ میں نے تو صرف آپ کو وہ دے دیا جو ان کا پیغام تھا, اس کے آگے جو پولیٹیکل لوگ ہیں آپ ان سے بات کریں. بلاول نے ایک بارہا کہا ہے کہ ہم نے خان صاحب کو کہا کہ گورنمنٹ بنانے کے لیے آپ آگے آئیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کو کیوں عمران خان اس طرح سے سیریس نہیں لے رہے؟ ان کی جو آفر تھی اگر وہ قبول کر لیتے تو شاید پی ٹی آئی کو اسپیس مل جاتی, وزیر اعظم پی ٹی آئی کا آ جاتا اور پھر معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل بھی کیا جا سکتا تھا. دیکھیں, میں ایک پاکستانی کے طور پہ بات کرنا چاہتی ہوں. بھائی ہمارا جیل میں, بھانجا ہمارا جیل میں, ہمارے اوپر دہشت گردی کے چارجز ہیں, ہمارے ملازموں کو 8 مہینے جیلوں میں رکھا, اور یہ صرف ایک گھر کی میں بات کر رہی ہوں. عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا, بچوں کے ساتھ ظلم ہوا, گھر توڑے گئے, لوگوں کی کاروبار تباہ ہوا. یہ سارا کچھ میں نے جو بات کر دی ہے نا, اب مجھے بتائیں کس کی حکومت میں ہوا تھا. اس کے اندر جو بھی پارٹیاں بیٹھی تھیں زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے خلاف لوگوں نے 8 فروری کو جا کے ووٹ ڈالے کہ نہیں ڈالے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد انہی کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا ہے, میں پاکستانی ہوتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو قبول نہیں ہے. اگر باقی پاکستانیوں سے آپ پوچھ لیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے, آپ ان سے بھی چیک کر لیں. میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی, میں ایک پاکستانی کے ہوتے ہوئے ایک بات کر رہی ہوں. اور یہ میری کیا بات ہے, یہ باقی پاکستانی جنہوں نے 8 تاریخ کو جا کے ووٹ ڈالا ان کو بھی پوچھ لیں. اچھا میڈم, کل آپ لوگوں کی مخصوص نشستیں بھی چھین لی گئی, 78 کے قریب اوور آل پورے ملک میں بنتی ہیں. کچھ رہ گیا تو اس جیسے کے عمران بعد خان نے کہا تھا
कोई रह गया, कोई और छीनने के लिए चीज़ रह गई है, जो सीटें हैं ना वो भी ले लें। उसमें कल अलीम खान साहब के घर पीपल्स पार्टी का वक्त पहुंचा था, इसहाक डार भी वहाँ पर थे, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने तासुर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर इंतशार चाहती है, अब जो सीटें इनकी छीनी गई तो छीनी गई, अब बैठ के बात करते हैं, इस चीज़ को भूल जाएँ। तो वो कह रहे हैं कि आपको भूलना होगा, अगर इसको कबूल करना होगा तो आप लोग कबूल करें। मैं फिर आप पाकिस्तानी के तौर पे बात करूँगी, मैं पाकिस्तानी है, क्या हो गया, हम सब ने जाके वोट डाले, हम सारे अपनी भी बात कर सकते हैं ना, क्यों ना अपनी बात करें। हम सड़कों पे देख रहे हैं, हमारे पीछे का कम मसाइल है। नंबल के ऊपर उन्होंने जाकर उसकी बच्चों की, जहाँ पे मुफ्त मतलब 95% जो 95% बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़े और पूरे पाकिस्तान से बच्चे आ रहे हैं और ज़बरदस्त वहाँ पे तालीम मिल रही है। वहाँ 2000 बच्चों का जो हॉस्टल बनना था, 180 फैकल्टी की अकोमोडेशन बननी थी, शुरू होने वाला था प्रोजेक्ट, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया है। अगर वहाँ एक कमरा भी हम डालने के लिए, तो ये पाकिस्तान के लिए ये कर रहे हैं। अब हमने कह दिया इमरान खान ने आज कि बड़ा इसके ऊपर सख्ती के से बात करो, तुमने पहले क्यों नहीं की ठीक से, तो इसलिए मैं बात करने आई हूँ कि उन्होंने कहा कि अब जो चीफ मिनिस्टर बैठे हैं पंजाब के, जो 16 सीटों के ऊपर आके या 20 सीटों के ऊपर बैठे हैं, और ये अगर उन्होंने दोबारा तंग किया और इन्होंने कोई ठेकेदारों को उनके साथ जुल्म करते हैं, उनको धमकियां दी, तो हम पुरजोर एहतजाज करेंगे, नमल के बाहर निकल के। तो इसलिए जो आप बात कर रहे हैं कि आगे क्या होगा और सुटूंगा, ये आप बाकी से आज फिर एहतजाज की कॉल दी है इमरान खान ने एतवार के दिन के लिए। हाँ, मेरे ख्याल में उन्होंने 10 तारीख के लिए बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने अडयाला जेल से बाहर निकल के गुफ्तगू की है और अली अमीन गंडापुर ने, तो जैन साहब तैयार हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीमा साहिबा ने अभी जो बात की है, मैं उसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि आज साइफर केस की अपील शुरू हो गई। प्रोसिक्यूशन ने आज भी रखना अंदाजी की कोशिश की, आज भी 1 हफ़्ता मांगने की कोशिश की, लेकिन जज साहब ने आज केस को सुना, जज साहिबान ने सुना और FIR की बड़ी डिटेल्ड रीडिंग हुई। उसमें उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी को 14 दिन के फ़िज़िकल रिमांड पे लिया गया था। उस फ़िज़िकल रिमांड से कुछ हासिल नहीं हुआ। 109 उनकी ईमा के ऊपर अगर केस है, 109 पे फ़िज़िकल रिमांड बनता ही नहीं है। उसके बावजूद फ़िज़िकल रिमांड से कुछ ना निकला। इससे ये साबित होता है कि ये केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, ये केस उनको ज़दोकोब करने के लिए था, उन पर प्रेशर डालने के लिए था। और इंशाल्लाह आप मंडे को देखेंगे जब इस केस की पैरवी होगी कि इस केस में कुछ नहीं निकलता। हमने पहले भी ये कहा कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी का ये रोल नहीं डिफ़ाइन कर पाए साइफर केस में। आज भी शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये केस मंजर आम पे आएगा, आप देखेंगे इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज़्ज़त तरीके से इसमें से बरी किया जाएगा। दूसरी बात, मखदूम शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की तारीख के लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया कि मैं इस केस में बेकसूर हूँ, मैंने कोई आइन और कोई कानून का तजावुज़ नहीं किया। मैंने हर फोरम के ऊपर मुल्क, कौम, आइन, कानून और अफवाज पाकिस्तान को डिफेंड किया। इसलिए ये केस जो मेरे पे बनाया गया है, सिर्फ मुझे इमरान खान और तहरीक इंसाफ से दूर करने के लिए बनाया गया है। हम इंशाल्लाह पहले भी बेकसूर थे, हम आज भी बेकसूर हैं और इंशाल्लाह आपको ये साबित होगा कि इस साइफर केस के अंदर बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ हैं। मैं सिर्फ चंद का आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ। सबसे पहली बात तो जो डिफेंस काउंसिल हमें दिया गया स्टेट की तरफ से, वो 1 दिन पहले अपॉइंट हुए थे। ना हमारा उन पर कोई एतमाद था, ना हमारा उनसे कोई राब्ता था। उन्होंने क्या केस प्रिपेयर किया होगा। दूसरी बात, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को 35 सवाल पर मुश्तमिल क्वेश्चनर दिया गया था, जिसका उन्होंने 70 पेजेस के ऊपर मुहित एक मुफस्सल जवाब दिया। ना सिर्फ उस जवाब को डिस्ट्रॉय किया गया, उसको फाड़ा गया, जिस कंप्यूटर पे वो टाइप किया गया था वहाँ से उसको डिलीट किया गया और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया गया। उससे बढ़ के जो इंडाइटमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, 342 का बयान, मखदूम शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस के अंदर 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं कराया गया। उसके बावजूद उनको 10 साल कैद सुनाई गई है। इसी तरीके से इमरान खान साहब के केस के अंदर भी बेतहाशा इरेगुलरिटीज़ हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे, अब मीडिया मौजूद है, पब्लिक मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, आप देखेंगे किस भोंडे तरीके से इस केस को चलाया गया।
اس کو کنڈکٹ کیا گیا, کیسے اس میں ان کو کنیکٹ کیا گیا, اور ہم انشاءاللہ بڑے پر امید ہیں. بلاول صاحب خود فارن منسٹر رہ چکے ہیں, انہوں نے اسمبلی میں جو تقریر کی ہے انہوں نے شاہ صاحب پہ بھی اور عمران خان صاحب پہ الزامات عائد کیے. مجھے کل بدقسمتی فلور دا ہاؤس پر ٹائم نہیں ملا, مجھے اڈیالہ جیل جانا پڑ گیا کیونکہ میری ملاقات تھی, ہماری فیملی کی ملاقات ہوتی ہے. بلاول صاحب میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے غلط اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ میں وزیر خارجہ رہا ہوں پاکستان کا, مجھے سائفر کا پتہ ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کو اکیوز کیا کہ انہوں نے سائفر کو سیاست کے لیے استعمال کی ہے. در حقیقت انہوں نے خود کل سائفر کے اوپر سیاست کی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو سائفر کا ٹرانسکرپٹ ہے, جو 5 کاپیاں جاتی ہیں جس میں وہ کلیم کرتے ہیں, پہلی بات انہوں نے خود کل تسلیم کر لیا کہ فارن آفس کی کاپی موجود ہے. ایک کاپی جو ہے جو نہیں گئی وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوڈ ہوتا ہے, اگر دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو ہمارا سائفر کمپرومائز ہو جاتا ہے. یہ سراسر انہوں نے زیادتی کی ہے, ایک ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دی ہے. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو کوڈڈ ڈاکیومنٹ آتا ہے وہ سائفر روم کے اندر آتا ہے, اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور اس کی ٹرانسکرپٹ دی جاتی ہے. تو جو ٹرانسکرپٹ گئی ہے اس سے کسی بھی قسم کی نہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کوئی خطرہ ہوتا ہے, نہ ہمارے کوڈ کو کوئی خطرہ ہوتا ہے. یہ جانتے ہوئے انہوں نے کل یہ بات کی اور انہوں نے بھی اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی. ہمیں ان سے امید یہ تھی کہ جیسے وہ بڑے بڑے بول رہے تھے, جیسے وہ ہمیں سیاست کا اور جمہوریت کا بھاشن دے رہے تھے, تو کم از کم وہ اس کو خود عملی جامہ پہنائیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں پریکٹس واٹ یو پریچ. تو جو وہ پریچ کر رہے تھے اس کو وہ پریکٹس بھی کریں, اور کم از کم فلور دا ہاؤس کے اوپر جو ہے پاکستان کے عوام کو بیوقوف نہ بنائیں اور سائفر کیس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش نہ کریں. آخری بات میں کر دوں, جو آپ نے ریزرو سیٹس کی بات کی ہے, ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ہمارے 70 سے زائد ایسے ممبرز ہیں جو آج بھی قومی اسمبلی سے باہر ہیں, جو فارم 45 کے تحت بنے ہوئے تھے. یہ دوسرا ڈاکہ ہمارے پہ ڈالا جا رہا ہے کہ 23 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہماری ریزرو بنتی ہیں, جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے ذریعے 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے آگ کے دریا کو عبور کر کے ہمیں ووٹ ڈالے تھے. انہوں نے جوتی اور چمٹے اور بینگن کے نشان پہ ڈھونڈ کے ہمیں ووٹ ڈالے تھے. یہ ان کے ووٹ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہمیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت اپنی خواتین کی سیٹیں بھی ملنی چاہیے, نان مسلمس کی سیٹیں بھی ملنی چاہیے, اور انشاءاللہ ہم ECP کے اس رولنگ کو کورٹ میں چیلنج کریں گے. رہی بات علیم خان کی اور حکومت کی جو آپ نے کی ہے, تو یہ بھی عوام کے ساتھ ایک مذاق ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر میں آ کے ڈاکہ ڈالے, پھر آپ کہیں کہ اس ڈاکو کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو, اور وہ ڈاکو اپنے ڈاکے کو تسلیم بھی نہ کرے. تو یہ نہیں ہو سکتا. ہم ریکنسیلیشن کے حق میں ہیں, ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑھے, لیکن یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہمارا کھویا ہوا مینڈیٹ نہیں چرایا ہوا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا. ہمارے قائدین عمران خان, شاہ محمود قریشی اور ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں, ان کو چھڑایا نہیں جاتا, اور ہمیں ہمارا سمبل واپس نہیں ملتا. یہ 3 شرطیں ہماری منظور ہوں گی. ہم ریکنسیلیشن کے قائل ہیں, ہم ریکنسیلیشن ضرور کریں گے, لیکن اس سے پہلے نہیں کریں گے. بہت شکریہ. ایک اور میں سب سے آج عمران خان کے پاس جب ہم گئے تھے تو ان کو آنکھوں کا انفیکشن ہوا تھا, اور ابھی وہ کہہ رہے تھے بہتر ہو گیا, لیکن اس سے پہلے ان کو بڑا سخت انفیکشن تھا, کہتے آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں. تو جو اسد وڑائچ صاحب ہیں, جو سپرنٹینڈنٹ ہیں جیل کے, 1 ہفتے سے وہ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے. تو ہم یہی, اور جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ اب ہم نے کورٹ سے لیے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر آصف یوسف ان کو دیکھ لیں, اور ڈینٹسٹ بھی ان کو دیکھ لیں, وہ سمینا نیازی, یہ دونوں کی اجازت نہیں مل رہی. اور اس لیے میں پبلکلی یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنی غلط بات ہے. عمران خان کی صحت